انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ترین انداز میں سنیے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اکثر کتابوں میں شامل نہیں ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں فاروق اعظم۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اوراق پڑھنا پسند کریں گے، لیکن آج آپ پڑھنے کی بجائے سن کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے،
قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ دو گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہگری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے۔ خباب بن ارت انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی
ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر، پس اے عمر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر، تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر تھے، دوسری میں حمزہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکے میں رہے، پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں آج مکے سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ قباء پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو اتبان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا، اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی، سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر فاروق بھی اس غزوے میں شریک ہوئے۔ اس غزوے میں انہوں نے ایک نامی بہادر عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ سیدنا عمر اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔
ہجرت کے 5ویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر نے بھی خندق کھو دی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ سیدنا عمر پر بھی گراں گزرا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو پھر دب کر کیوں صلح کریں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا، اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے۔ بس ان کی رکاب کو تھامے رہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کی صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی۔ پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ ذی-قعد 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل جگہ کا نام ہے، یا اس مقام پر قبیلہ جزام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں۔ لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکے کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیں۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی تھی۔ اس میں اسامہ کے والد زید
اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں: ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے والی ہونے کے حقدار ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ فرمایا۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی وجہ سے مرینا سے باہر مقام جرح پر ٹھہر گیا تھا اور پھر وفات کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر نے اسامہ بن زید سے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ اسامہ بن زید نے خوشی سے یہ بات منظور کی۔ ابو بکر کی خلافت 2.25 برس رہی۔ تمام عرصے میں سیدنا عمر ان کے خاص مشیر رہے۔ اس دوران میں سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ اس لیے دیا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن مجید کے حافظ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ آخر یہ کام زید بن ثابت، سیدنا عمر اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد سے مکمل ہوا۔ جمادی الاولی 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر سخت بیمار ہو گئے۔ بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے خلافت کے بارے میں چند بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا۔ خود انہوں نے سیدنا عمر کا نام تجویز کیا۔ بعض صحابہ نے اس پر کہا کہ وہ مزاج کے بہت سخت ہیں۔ اس پر ابو بکر نے فرمایا، جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے۔ اس طرح تمام مسلمانوں کا سیدنا عمر کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے آخر وقت میں سیدنا عمر کو یہ وصیت کی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے فوراً مدد بھیجی جائے۔ اس وصیت کے بعد 22 جمادی الاخری کو سیدنا ابو بکر نے وفات پائی۔ تمام مسلمانوں نے خوشی سے سیدنا عمر کی بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے ابو بکر کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا۔ عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاوند، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدین اسلام نے قریباً 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب فلسطین کے صرف 2 بڑے شہر رہ گئے تھے، بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے اور قیصاریہ۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج کے سفر میں پہلی منزل یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ چند دن تو اس طرح گزرے، پھر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔
खलीफा सानी सैयदना उमर ने सहाबा से मशवरा करके वहां जाने का फैसला किया। आपने रजब 16 हिजरी में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था कि चंद बुजुर्ग सहाबा के सिवा उनके साथ कोई नहीं था। फौज, न खेमे, न कारे, न झंडे, एक ऊंट पर सवार थे। उस पर सत्तू और खजूर के 2 थैले लादे हुए थे। एक तरफ पानी की मश्क लटक रही थी। रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते। आपका लिबास बहुत मामूली सा था। बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे तो सहाबा ने मशवरा दिया कि लिबास तब्दील कर ले। कीमती पोशाक पेश की, लेकिन आपने वो लिबास पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है। गरज इसी हालत में शहर में दाखिल हुए। ईसाइयों ने शहर आपके हवाले कर दिया। मुसलमानों ने वहां एक मस्जिद बनाई, उसका नाम मस्जिद उमर रखा। ये आज भी मौजूद है और अब तक मस्जिद उमर कहलाती है। 14 हिजरी में मुसलमानों ने हिम्स को फतह कर लिया था। 17 हिजरी को रोम के बादशाह हिरक्ल ने हिम्स मुसलमानों से छीनने के लिए समुंदर के रास्ते फौज भेजी। इस फौज ने हिम्स का मुहासरा कर लिया। जजीरे के लोगों ने भी हिरक्ल को ऐसा करने पर उकसाया था। चुनाचे जजीरे से भी 30,000 फौज आकर हिरक्ल की फौज से मिल गई। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने इन हालात की इत्तिला सैयदना उमर फारूक को भेजी तो उन्होंने उनकी मदद के लिए मजीद फौज रवाना की। दूसरी तरफ सुहैल बिन अदी की सरकर्दगी में एक फौज जजीरे की तरफ रवाना कर दी। खुद भी मदीने से चलकर दिमश्क आ गए ताकि नजदीक से तमाम हालात पर नजर रख सकें। सुहैल बिन अदी जजीरे की तरफ बढ़े तो जजीरे से हिम्स की तरफ रवाना होने वाली फौज को अपने घर की फिक्र पड़ गई। वो हिरक्ल की फौज का साथ छोड़कर वापस जजीरे चले गए। उधर अबू उबैदा बिन जर्राह ने खालिद बिन वलीद के मशवरे से शहर से निकलकर हिरक्ल की फौज पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई के बाद रोमियों ने बदतरीन शिकस्त खाई। 4000 रोमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 4000 मारे गए और बाकी भाग निकले। इस लड़ाई के बाद फिर कभी हिरक्ल को शाम पर चढ़ाई की जुर्रत न हुई। 18 हिजरी में इराक में ताउन की वबा फैली। इसमें बड़े बड़े सहाबा फौत हो गए। चंद एक के नाम ये हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह जो मुसलमानों की फौज के सिपा सालार भी थे, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु, यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, शुराहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु और कई बड़े बड़े सहाबा इस वबा में फौत हुए। दौरे फारूकी में अरब में कहत पड़ा। ऐसे में सैयदना उमर ने रियाया की खबरगिरी में दिन रात एक कर दिया। इंसानों के लिए खुराक थी न जानवरों के लिए। सैयदना उमर को इंसानों और जानवरों की ये बदहाली देखकर बहुत सदमा हुआ। उन्होंने बैतुल माल में जितना गल्ला था सब मुसलमानों में तकसीम कर दिया। जो नकदी थी वो भी मुसलमानों में तकसीम कर दी। तमाम सूबों के हाकिमों को खत लिखे कि फौरन ज्यादा से ज्यादा गल्ला रवाना करो। चुनाचे अबू उबैदा बिन जर्राह ने शाम के इलाके से 4000 ऊंट गले से लदे हुए भेजे। अम्र बिन आस ने मिस्र से समुंदर के रास्ते बहरी जहाज रवाना किए। उनमें हर जहाज पर 6000 मन गल्ला लदा हुआ था। जब ये जहाज मदीने की करीबी बंदरगाह पर पहुंचे तो सैयदना उमर खुद उन्हें देखने के लिए बंदरगाह पहुंचे। गल्ले को हिफाजत से रखने के लिए बंदरगाह में 2 बड़े बड़े मकान बनवाए। दूसरे सूबों से भी बहुत सा गल्ला पहुंच गया। गल्ले की तकसीम का ये इंतजाम किया कि बहुत से रजिस्टर बनवाए। उनमें कहत का शिकार होने वालों के नाम दर्ज किए गए। हर एक नाम के साथ उनकी जरूरत के मुताबिक गले की मिकदार लिखी गई। फिर हर शख्स को पर्ची दी गई। उस पर सैयदना उमर की मोहर होती थी। इस पर्ची के मुताबिक उन्हें रोजाना गल्ला दिया जाता। इसके अलावा सैयदना उमर हर रोज 20 ऊंट अपने सामने ज़िबह करवाते और उनका गोश्त पकवाकर लोगों को खाना खिलाते। इस तरह हजारों आदमी रोजाना सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के दस्तरखान पर खाना खाते। गले के अलावा लोगों में कपड़े और खजूरें भी तकसीम की जाती और खुद अपना ये हाल था कि उस जमाने में गोश्त, दूध
और घी खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। अक्सर भूखे रहते या आम लोगों के साथ खुद भी खाते। इस तरह इसका असर आपके जिस्म पर पड़ा। लोग उन्हें देखते और कहते, अगर कहत दूर न हुआ तो रियाया का गम उन्हें मार डालेगा। एक दिन एक शख्स से पानी मांगा, उसके पास शहद था, उसने वही पेश कर दिया। आपने शहद पीने से इनकार कर दिया और फरमाया, क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा गया कि लोग रोटी को तरस रहे थे और तू शहद खाता था तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा भी हुआ कि घी का बर्तन और आटे की बोरी उठवाते और जहां कहीं भूखों का मजमा नजर आता अपने खादिम की मदद से खाना तैयार करवाते और उन्हें खिलाते। देहातों में जाते, वहां ऊंट ज़िबह करते, गोश्त, आटा और कपड़े लोगों में तकसीम करते। कहत के दिनों में सख्त बेचैन रहते और दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मेरे अमलों की वजह से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तबाह न कर। लोगों का ख्याल इस कदर था कि फरमाया करते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो अल्लाह के सामने मुझे उसका जवाब देना होगा। वो खुद और लोग रो रो कर बारिश की दुआएं करते थे। आखिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुसलमानों को लेकर निकले और निहायत आजिजी से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, पहले तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले यानी नबी की दुआ के वसीले से तुझसे दुआ किया करते थे। अब हम तुझसे अपने नबी के चचा के वसीले यानी चचा की दुआ के वसीले से दुआ करते हैं कि हम पर बारिश नाजिल फरमा। अभी ये दुआ हो रही थी कि आसमान पर बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इस बारिश ने खुश्क खेतों में जान डाल दी और कहत दूर हो गया। बैतुल मक़दिस की फतह के बाद शाम में कैसारिया का शहर बाकी रह गया था। उस पर अभी तक रूमियों का कब्जा था। बुहैरा रूम के साहिल पर एक बहुत बड़ा शहर था। ये मुहिम अमीर मुआविया के सपुर्द की गई। उन्होंने शहर को फतह किया। 80,000 रूमियों में से बहुत कम जिंदा बचे। अब पूरे शाम पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। उस जमाने में मिस्र का मुल्क भी रूमी हुकूमत के मातहत था। 18 हिजरी में हजरत उमर ने हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को 4000 का लश्कर देकर मिस्र रवाना किया। मिस्र का हाकिम मकौकस था। उसने बेतहाशा फौज जमा कर ली। कला भी हद दर्जे महफूज था। इन हालात की खबर अम्र बिन आस ने सैयदना उमर को दी तो उन्होंने 10,000 फौज और भेजी और उनके साथ बुजुर्ग सहाबी जुबैर बिन अव्वाम को सालार मुकर्रर किया। उनके हाथ पर कला फतह हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया की बारी आई। इस्कंदरिया की फतह के बाद सैयदना उमर ने अम्र बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। दरियाए नील मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में है कि एक दिन बहुत से मिस्री अम्र बिन आस के पास आए और कहा, इस साल दरियाए नील में पानी बहुत कम रह गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब दरिया में पानी कम हो जाए तो हम एक मुकर्रर तारीख को एक कुंवारी लड़की चुन लेते हैं। उसके वालिदैन की मर्जी से उसे निहायत कीमती जेवर और कपड़े पहनाकर दुल्हन की तरह बना देते हैं। फिर उसे दरियाए नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है। इर्द गिर्द के तमाम इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। अम्र बिन आस ने कहा, यह तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत न दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी हरगिज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। सैयदना अम्र बिन आस ने यह सारा किस्सा सैयदना उमर को लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है।
میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمرو بن عاص نے خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے اس کی عبارت پڑھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے: اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہہ رہا ہے تو مت بہہ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے۔ یہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر چڑھ گیا تھا، کناروں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ پانی اس میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہزارہا مصری مسلمان ہو گئے اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، آرمینیا، آذربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی۔ اس میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی ہدایت گورنروں کو تھی۔ عہدے داروں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے۔ لوگ بے دھڑک شکایت کرتے۔ لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے: لوگوں، تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے۔ آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا۔ جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا: جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا: اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو، لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں۔ دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا۔ ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی۔ بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج،
جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا۔ جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور خرچ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی۔ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا، جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا، اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا، بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو ایک دن کی مہلت مل گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔ فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں، سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی، اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اس سے پوچھا، تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔
ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے، آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا، یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لاد کر لائے، خود کھانا تیار کیا، خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اچھلنے کودنے لگے۔ سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔ عورت نے ان سے کہا، اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے، پھر واپس مدینہ آئے اور اس عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک روز شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ اترا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات بھر قافلے کا پہرا دیتے رہے۔ ایک قافلے میں ایک ننھے بچے کو روتے دیکھا تو اس کی ماں پر ناراض ہوئے کہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی۔ وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی، کہنے لگی، امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ جائے۔ یہ ہے اس کے رونے کی وجہ۔ سیدنا عمر یہ سن کر روئے، پھر اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے مقرر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا۔ نزدیک جا کر اس سے کہا، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، میرا دایاں ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رونے لگے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم دیا اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر بھجوائیں۔ ایک رات گشت کے دوران میں ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ اپنی بچی سے کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے یہ سن کر کہا، ماں، امیر المؤمنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، باتیں نہ بنا، پانی ملا۔ امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر نے ماں بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو اپنے خادم سے کہا، اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ دوسرے دن ان کے بارے میں پتہ کروایا۔ انہیں لڑکی کی ایمانداری اس قدر پسند آئی کہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ اس طرح یہ شادی ہوئی۔ بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاتون کے نواسے تھے۔ انہیں عدل و انصاف، سادگی، پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ ان کا دور بہترین دور ہوا۔ مدینے کی ایک بے سہارا اندھی عورت کے گھر کی صفائی امیر المومنین خود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعید بن یربوک کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی۔ ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جو انہیں مسجد تک لاتا تھا۔ راستہ چلتے ایک عورت نے سیدنا عمر فاروق کو روک لیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں۔ شوہر فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی زمین بھی نہیں ہے، بچوں کو گھر میں چھوڑ کر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت عمر نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور فرمایا، تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو۔ یہ کہہ کر گھر گئے۔ واپس لوٹے، ایک موٹے تازے اونٹ پر بہت سا سامان لدا ہوا ساتھ لائے۔ اس پر کپڑے اور نقد رقم بھی تھی۔ اس عورت سے فرمایا، یہ اونٹ لے جاؤ، جب ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے، تمہیں بازار سے کچھ منگوانا ہو تو میں لا دیتا ہوں۔ بیوہ عورتوں کا پانی بھر دیتے۔ مجاہدین کے خط آتے تو یہ خط خود
ان کے گھروں میں پہنچاتے، ان سے جواب لے کر مجاہدین کو بھجواتے، بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے، راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ رستے محفوظ ہو جائیں، شہروں میں مہمان خانے بنوائے، ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جن سے آپاشی آسان ہو گئی، سڑکیں اور پل بنوائے، نئے شہر بسائے، قریباً 4000 مسجدیں تعمیر کروائیں، حرم کعبہ کو وسیع کروایا، مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مردم شماری کا نظام رائج کیا، سکہ جاری کیا، سن ہجری قائم کیا، جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی، دوسری رضاکار فوج، یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے، ضرورت پڑنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا، ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھیں، ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی، چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے، ان میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے، اونٹ بھی موجود رہتے، فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے، دوسری زبانیں جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے، فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، فوج کو یہ ہدایات تھی کہ دشمن سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں انہیں ان کے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو، لڑائی میں مارے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹو، قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کرتی۔ سیدنا عمر خود بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے، لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی، غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا، انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے تھے۔ شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی، زمین ایک یہودی کی تھی، مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا، مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی، یہودی نے سیدنا عمر سے شکایت کی، سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے۔ چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی، اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ خلافت کی 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں۔ ذی الحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ سیدنا عمر کی توحید کا کمال نمونہ ہے۔ حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے، جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا، اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی۔ اس خطبے میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہیں۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کمی کرا دیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر نے دریافت کیا، تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا، 2 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔
اس پر ابو لؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لؤلؤ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المؤمنین شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا، جن مسلمانوں کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، مجھے کس نے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے۔ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا تو اس سے پہلے کہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا، یعنی عذاب کے خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایات دی۔ آخر میں فرمایا، اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھیں۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا، عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا، خلافت کا حقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔
پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مہاجرین اور انصار سے اچھا سلوک کرنا، جو لوگ ہماری پناہ میں آ گئے ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا، ان سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنا۔ آپ 27 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی، ان سے 8 یا 9 لڑکے، 4 یا 5 لڑکیاں ہوئیں۔ مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا، عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا۔ اولاد میں سے حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم رضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ام المومنین کہلائی۔ آپ میں اللہ کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا، عبادت کا شوق بھی بے حد تھا، راتوں کو جاگ کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھتے وقت بہت روتے۔ تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کرایا، ان کے دور سے آج تک تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں بردباری حد درجے کی تھی، دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سب سے بری آوازیں 2 ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا۔ کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔